جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں سندھ پولیس کے سربراہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب کے ساتھ۔ ان سے آج ہم کچھ مختصر باتیں کریں گے سندھ پولیس اور خصوصاً کراچی پولیس کے حوالے سے، ان میں اصلاحات کے حوالے سے، اور جو اس وقت کام کیے جا رہے ہیں اپ گریڈ کرنے کے لیے پولیس کو۔ تو اس وقت ہم ان سے ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آئی صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمد ماشاء اللہ بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں آپ۔ روزانہ کی بنیاد پہ اجلاس بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے فیصلے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر کچھ مہینوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے پولیس میں موجود جو کالی بھیڑیں ہیں ان کے خلاف بڑا جو ہے وہ کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں، ورنہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ اتنے لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہو اور پھر ان کو بی کمپنی بھی بھیجا جا رہا ہو۔ اور چلیں، بہت اچھی بات ہے، احتسابی عمل جو ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت کراچی اور خصوصاً آپ تو پوری سندھ کی بات کریں گے، پولیس کے لیے اس وقت اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کچھ چیزیں پائپ لائن میں تھیں جس وقت آپ آئی جی سندھ بنے، اس کے بعد آپ سے ہماری بات بھی ہوئی تھی، تو کون کون سی ایسی چیزیں جس سے اپ گریڈ ہو رہی ہے ہماری پولیس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آئی جی جو پوزیشن ہے اس کا سب سے امپورٹنٹ کام کیپیسٹی بلڈنگ ہے، کہ اپنی فورس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرے اور ان کی ویلفیئر کرے، اور ان کے ریفرنس سے جو پالیسی میکنگ ہے گورنمنٹ سے کوآرڈینیشن کر کے ریکوائرڈ فنڈس دے، اور ظاہر ہے کیپیسٹی امپروو کریں گی ہماری فورس تو نیچرلی پھر وہ صحیح مطلب آپریٹ بھی کر سکتی ہے۔ تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ مختلف پروپوزلس جو دنیا میں بڑے کامیاب چل رہے ہیں مطلب کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہے ان کے اگینسٹ یا کوئی ٹیررزم کے اگینسٹ، تو اس کے اگینسٹ ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ یہاں کے انوائرمنٹ کے حساب سے اس کو ٹیلر میڈ کر کے گورنمنٹ کو پٹ اپ کریں۔ اور الحمدللہ جتنے بھی ہم نے پروپوزلس بھیجے گورنمنٹ نے ان کو سینکشن کیا، ان کے اگینسٹ پیسے ریلیز کیے اور وہ امپلیمنٹ ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری ریکروٹمنٹ جو ہے وہ میرٹ بیسڈ ہو، کیونکہ جب ایک پولیس آفیسر کوئی انڈکٹ ہوتا ہے تو وہ نیکسٹ 35 ایئرس کے لیے یا تو آپ کا ایسٹس بنتا ہے یا آپ کی لائبلٹی بنتا ہے۔ تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ریکروٹمنٹ بہتر ہو۔ اس کے بعد پھر ہم نے ٹریننگ کے ریفرنس سے بہت سارا ایسے مطلب انیشیٹوز لیے ہیں جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ٹریننگ ہے وہ پراپر ٹریننگ دے۔ اس پہ ہم نے فوج سے اور ڈفرینٹ اور اداروں سے کوشش کی ہے کہ اپنے ماسٹر ٹرینرز کو ٹریننگ دلوائیں۔ وہ ابھی ماسٹر ٹرینرز ابھی ہمارے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں ٹریننگ دے رہے ہیں، اور ٹریننگ میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جتنے بیسٹ ٹولز اویلیبل ہو سکتے ہیں، جتنے بیسٹ گیجٹس ہو سکتے ہیں وہ ان کو پرووائڈ کریں۔ الحمدللہ ابھی گورنمنٹ نے مطلب وہاں پہ کھانے کے لیے بھی جو ٹریننگ ادروائز خود افورڈ کرتے تھے، ابھی گورنمنٹ نے یہ پیسے دینا شروع کیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ کے اسپیکٹ پہ بھی ہم کافی بہتر کام کر رہے ہیں۔ پھر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ابھی ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ ہیومن ظاہر ہے کہ جتنا بھی کر سکتے ہیں زور لگا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ٹیکنالوجی کے بغیر آپ وہ افیکٹو پولیسنگ نہیں کر سکتے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا کیمرہ کی انڈکشن ہو، جتنا اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی انڈکشن ہو، وہ پھر ہمارے سیکریٹ جو سروسز ہیں، مثال کے طور پہ اسپیشل برانچ ہے یا سی ٹی ڈی ہے، ان کی ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھانے کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، وہاں پہ گورنمنٹ سے ڈائریکٹ فنڈ دلوائے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہمارا تھانہ خود سیلف سفیشینٹ ہو۔ اس بجٹ جو ابھی کرنٹ فائنینشیل ایئر چل رہا ہے، اس میں تو ہم نے کوئی 31 پولیس اسٹیشنز کو اپ گریڈ کیا ہے، لیکن نیکسٹ بجٹ میں ہماری کوشش ہے کہ گورنمنٹ سے فنڈ لیں اور نیکسٹ 100 پولیس اسٹیشنز کو مزید ان کی انفراسٹرکچر بہتر کریں۔ تو بہت سارے ایفرٹس ہو رہے ہیں ڈفرینٹ سائڈ پہ۔ ٹریفک کی سائڈ پہ کیونکہ یہ اب سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بہت اچھے ریپوٹیشن کے آفیسرس وہاں پہ لگائے ہیں، اور وہاں پہ کافی ایفرٹ ہو رہی ہے ڈفرینٹ طریقے سے کہ بھئی کسی طرح سے ٹریفک ایکسیڈنٹس کو منیمائز کیا جائے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس کا امپیکٹ بھی آیا ہے، کافی سارے مطلب ایکسیڈنٹس کم ہوئے ہیں۔ ایون آپ دیکھیں پچھلے ہفتے مسلسل 10 دن کوئی ایک ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوا، مطلب یہ کہ دس از سم تھنگ ویری انیوئل کہ اس طرح سے ہو۔
تو ہم پوری ایفرٹ کر رہے ہیں کہ یہ سائٹ جو ہے وہ اس کو اتنا بہتر سے بہتر کر سکیں. اس میں نیچرلی ہمارا ٹارگیٹ تو یہ ہے کہ کیمرہ کے تھرو جس طرح دنیا میں ہوتا ہے ہم ٹریفک کی وائلیشن کو چیک کریں. اس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ نیکسٹ منتھ یا اس سے اگلے ہفتے یہ مطلب کچھ پورشنز میں شہر کے ہم اس کو اسٹارٹ کر دیں. ٹھیک. اچھا, سیف سٹی پروجیکٹ کی جو رفتار ہے, کیونکہ دیکھیں اس وقت شدید ضرورت ہے کراچی کو بھی اور سندھ بھر کو بھی. سیف سٹی پروجیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں بہت برس گزر گئے اس کی رفتار سے آپ مطمئن ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اگر وہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے نتائج بھی ظاہر سی بات ہے وہ اس شہر والوں کو اور اس صوبے والوں کو ظاہر سی بات ہے بہت اچھے ملیں گے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کی رفتار جو چل رہی ہے, فنڈز کی کوئی کمی شمی تو نہیں ہے؟ کیا معاملات ہیں, اتنا لیٹ کیوں ہوتا جا رہا ہے اب تک؟ دیکھیں پہلے تو جو سیف سٹی کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں کانسیپٹ تھا اور اس کانسیپٹ کے اگینسٹ پھر جو سیف سٹی ڈیزائن ہونا تھا اور اس کے اگینسٹ پھر ایک کمپٹیٹیو بڈنگ کے ذریعے سے کسی کمپنی کو دینا تھا. یہ سارے مرحلے ابھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ جو آپ جس طرف مطلب آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کو کافی لیٹ ہو گیا ہے اور یہ پہلے ہو جانا چاہیے, اور کراچی جیسے شہر میں تو سیف سٹی کی بہت ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈیبل ہیں, لیکن یہ کہ ابھی کیونکہ کانٹریکٹ ایوارڈ ہو گیا ہے, NRTC اس کو ایگزیکیوٹ کر رہی ہے اور اس کو گورنمنٹ نے پیسے بھی فرسٹ فیز کے دے دیے ہیں اور اس میں کافی سارا کام جو انہوں نے کرنا ہے. پہلے یہ جو ڈیٹ تھی وہ جولائی 2025 فرسٹ فیز کمپلیٹ ہونے والا تھا, لیکن یہ اب جو ڈاکومنٹ کی ڈیٹ ہم نے دیکھی تو وہ نومبر 2025 فرسٹ فیز کمپلیٹ کرنے کی ڈیٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں جس سپیڈ سے وہ جا رہے ہیں تو فرسٹ فیز میں 1200 کیمراز لگنے ہیں اور جو بلڈنگ بننی ہے وہ نیکسٹ 3 ایئرس میں کمپلیٹ ہونی ہے. تو وہ ہم نے ایریا بھی ایئرمارک کر دیا ہے جہاں پہ یہ سیف سٹی کا ہیڈ کوارٹر بنے گا, اور جو کیمراز لگنے ہیں اس میں بھی کافی سارے جو ہے نا وہ پولس ریز کیے گئے ہیں اور کیمرہ بھی لگ گئے ہیں. میں اسی وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم جو فرسٹ فیز میں ٹریفک کے کیمراز کو بھی لے کے آ رہے ہیں وہ یہی کیمراز ہوں گے جو مطلب ان کو یوز کیا جائے گا فار ٹریفک وائلیشن کو پکڑنے کے لیے. اچھا, کراچی میں اور سندھ بھر میں ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ ماہ میں آپ نے بہت سارے ایسے پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جو لوگ جن پر الزامات تھے مختلف نوعیت کے, کرپشن کے یا پھر لوگوں سے ملے ہونے کے. تو یہ بی کمپنی کیا ہے, اور یہ جن لوگوں کو آپ سسپینڈ کرتے ہیں یا آپ کی ٹاسک فورس جس پہ کام کرتی ہے, جو لوگ اس میں انوالو پائے جاتے ہیں, تو ان کو واقعی سزا بھی ملتی ہے یا پھر اس کے بعد وہ کسی سفارش یا دباؤ کی وجہ سے ریٹرن ہو جاتے ہیں؟ ایسا ہے کوئی صورتحال جس میں آپ کو کچھ ایسا لگتا ہو کہ کبھی پریشر فیل ہوا ہو؟ دیکھیں جہاں پہ اختیار کسی کے پاس ہو تو یہ ضروری ہے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی اسی طرح سے ہو. پولیس ڈپارٹمنٹ میں کیونکہ پولیس آفیسر کو اختیار ہوتا ہے کسی کو اریسٹ کرنے کا, اس کو ڈیٹین کرنے کا, اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا, تو نیچرلی یہ بہت بڑا اختیار ہے جو ایک پولیس آفیسر کے پاس ہوتا ہے. تو اس کو بڑا جوڈیشیسلی اور ویسے لیگل مائنڈ کرنا چاہیے, اور کہیں پہ کوئی اس طرح کی لیگل یا کوئی اس طرح کی غلط ایکٹیویٹی نیچرلی اس کا کاگنیزنس بھی اسی طرح سے دینا چاہیے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنا احتساب پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے سرکاری طور پہ کسی محکمے میں اتنا احتساب نہیں ہے. اگر آپ فگرز دیکھیں گے تو بہت سارا مطلب یہ فگرز آپ کو ملے گا جس میں پولیس آفیسرز کو سزائیں لگتی ہیں اور نیچرلی وہ ڈسمس ہوتے ہیں, ریٹائر ہوتے ہیں, ان کے خلاف ایون کیسز رجسٹرڈ ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کو احتساب کو کر رہے ہوتے ہیں. یہ پولیس آفیسر کا حق ہے, اگر کہیں پہ اس کو سزا لگتی ہے تو وہ جا کے نیکسٹ اپیلیٹ اتھارٹی کے پاس جا کے اپنی اپیل کرتے ہیں. پھر ابھی تو جو نیا قانون سندھ گورنمنٹ نے بنایا ہے اس میں پہلے تو کافی ساری ملٹیپل اپیلس ہوتی تھیں, لیکن ابھی رائٹ آف اپیل صرف ایک ہے کہ سے کہ ایس پی نے اگر سزا دی ہے تو DIG سن سکتا ہے, اس کو پھر نیکسٹ اپیل کا حق نہیں ہے. تو یہ اس لا آنے کے بعد بہت سارا ایسے پولیس آفیسرس ہیں جو ادروائز واپس آ جاتے تھے, ابھی نہیں آ پا رہے ہیں. تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہمارے احتساب کے عمل کو بڑا اچھے طریقے سے ہم ایگزیکیوٹ کریں کہ ایک میسج کلیئر جائے کہ بھئی غلط کام نہیں کرنا اور اچھے کام کے لیے ریوارڈ ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھا, آخری سوال آپ سے,
ایسا بھی بتائیں کہ ابھی جو آپ کے اس وقت جو نفری ہے، جوان ہیں، ان لوگوں کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے کیا پلاننگ چل رہی ہے، کیا کام کیے جا رہے ہیں، یہ بتائیے گا پلیز۔ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہماری پرانی ڈیمانڈ تھی، جو گورنمنٹ نے اس سال ایکسیپٹ کی، وہ ہیلتھ انشورنس ہے۔ وہ ہیلتھ انشورنس ایک ایسا ویلفیئر کا سبجیکٹ ہے جو اس میں ہماری پوری فیملی، مطلب یہ کہ پولیس آفیسر، اس کی وائف، اس کے بچے، اس کے ماں باپ، یہ 10 لاکھ روپے تک اسٹیٹ لائف کے پاس ان کی ہیلتھ انشورنس ہے۔ وہ کسی بھی اچھے ہاسپٹل میں، وہ 300 ہاسپٹل پلس کا پینل ہے، کسی بھی اچھے ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کرا سکتا ہے۔ تو اس میں ابھی ہم دیکھ رہے تھے کوئی اوور 8000 پولیس آفیسرز یا ان کی فیملی نے جا کے مختلف ہاسپٹلس میں علاج کرایا۔ یہ ٹوٹل جو اس کا بجٹ گورنمنٹ نے اسپیئر کیا وہ 4.9 بلین رکھا۔ یہ مطلب ایک ایسا انیشیٹو تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے بہت اچھا پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے کیا۔ پھر ہمارا پیکج جو ہمارا نیچر آف جاب ایسی ہے جس میں شہادت بھی ہوتی ہے اور اس میں ہمارے پولیس آفیسر زخمی بھی ہوتے ہیں، تو وہ جو پیکج تھا پہلے، اس پیکج کو کافی بہتر کیا ہے۔ اور پہلے مثال کے طور پہ ایک پولیس آفیسر کو 10 ملین لم سم اس کی فیملی کو ملتے تھے، ابھی منیمم جو ہے وہ جو ہے نا 2 کروڑ 30 لاکھ روپے منیمم، پھر وہ رینک کے حساب سے، اور یہ مطلب 7 کروڑ تک ہے۔ اور اسی طرح سے ان کو 2 نوکریاں پلس، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا شہید زندہ ہے، تو وہ 60 سال تک ان کو تنخواہ ان کی فیملی کو ملتی ہے۔ تو مطلب یہ اس طرح کا پیکیج ہے جو لائف کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ پیکیج ایسا ہے جو ان کی فیملی کافی اس سے مستفید ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہمارا پوری کوشش ہے کہ ہمارے پولیس ہاسپٹلس بہتر طریقے سے کام کریں۔ ابھی آپ ہمارے پولیس ہاسپٹل چلے جائیں گے، خاص طور پہ آپ حیدرآباد کے ہاسپٹل میں جائیں گے تو یہ اس فیسلٹی کا سب سے بیسٹ ہاسپٹل ہے۔ ہماری کوئی تقریباً 400 قریب OPD ڈیلی چلتی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ ہمارے میڈیکل لیب میں جائیں گے تو کسی بھی اچھے لیبارٹری کا ٹیسٹ رزلٹ اور ہماری پولیس لیبارٹری کا ٹیسٹ رزلٹ آپ کو ایک جیسا ملے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اچھے کنسلٹنٹس کو وہاں پہ رکھیں، تو کوشش ہماری میں کافی کنسلٹنٹ ہمارے ہاسپٹلس میں آئے ہوئے ہیں، تو جو ہمارے OPD ہے اور جو ہمارے لیب کا کام ہے، یا ہمارے پہلے میڈیسن نہیں ہوا کرتی تھی، ابھی وافر مقدار میں میڈیسن ہمارے پاس سارے ہاسپٹلس میں ہیں، تو یہ اسپیکٹ بھی ہم نے اس کو کوشش کیا ہے کہ کور کریں۔ نیچرلی پولیس آفیسر کا سب سے امپورٹنٹ جو ہے کہ بھئی ڈیوٹی آورس کتنے ہیں، ہم 12 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو ریڈیوس کر کے 8 گھنٹے پہ لے آئیں، جو ایک مطلب پولیس آفیسر 8 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکتا۔ تو سوائے تھانوں کے باقی جتنے بھی ہمارے یونٹس ہیں اس کو ہم 8 گھنٹے پہ لے آئیں۔ تھانوں کی ابھی کیونکہ ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، اس میں تقریباً 20,000 ہمارے پولیس آفیسرز ریکروٹ ہو رہے ہیں، تو یہ جیسے ہی آئیں گے تو یہ پھر تھانوں کی جو 12 گھنٹے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ 8 گھنٹے ہو جائے، یہ انشاءاللہ ہو جائے گی۔ ٹھیک، آئی جی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے تفصیل کے ساتھ ہمیں یہ بتایا کہ پولیس میں اصلاحات کے لیے کیا کیا کام ہو رہے ہیں، پولیس اہلکار و افسران کی جو ویلفیئر ہے ان کے لیے کیا کام ہو رہے ہیں، اور صاف صاف انہوں نے میسج دیا ان پولیس افسران کو اور اہلکاروں کو جو کہ سندھ بھر کے تھانوں میں کام کر رہے ہیں اور پبلک سرونٹ ہیں، پبلک کے لیے کام کر رہے ہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے اور عہدہ دیا ہے تو وہ عوام کی خدمت کریں۔